بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ڈاکوؤں کو عوام نے پکڑا اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ان کی پٹائی شروع کر دی اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کیا۔ اگر پولیس کی موجودگی میں بھی ایسا ہوا، سیالکوٹ کا 2 نوجوانوں کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ کراچی میں خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مثلا کوئی ایسی خاص خبر بھی اب شاید نہیں لگتی لوگوں کو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا یہ ایک حصہ ہے کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور یہ اسٹریٹ کرائم صرف کراچی میں نہیں ہے بلکہ حیدرآباد میں بھی یہ اسٹریٹ کرائم موجود ہے، میرپور خاص میں بھی موجود ہے۔ پنجاب کے کچھ علاقوں میں اس طرح سے نہیں ہے، اتنی شدت سے نہیں ہے کہ جتنا یہاں پر ہے، لیکن وہاں دوسری صورت میں ڈکیتیوں کی وارداتیں بہت زیادہ ہیں۔ پچھلے دنوں کراچی میں بینکس لوٹنے کا ایک نیا ریکارڈ جو ہے قائم ہوا، اور کل جو ہے ایک پولیس کی وردی میں جب کراچی کے علاقے ناظم آباد انکوائری آفس کے ایک بینک میں پولیس کی وردی پہن کر جو ہے وہ ڈاکو آئے، اور جب بینک مینیجر نے الارم جو ہے وہ الارم جو ہے اس کا آن کیا تو اس کے بعد جو ہے 2 ڈاکو کو جو پولیس وقت پہ پہنچی اور جو باہر موجود تھی اس نے جو ہے ہلاک بھی کر دیا، ایک ڈاکو زخمی بھی ہوا۔ پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ ہمیشہ سوالیہ نشان بنی رہتی ہے، اور خاص طور پہ شہری جو ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ جو ہے تصور کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے خبر موجود ہے کہ اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کا بیٹا بھی زخمی ہے کہ جب ان کے گھر پہ جو ہے ڈاکو آئے اور پھر فائرنگ ہوئی۔ کتنے واقعات، لا تعداد واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جب اسٹریٹ کرائم پہ موبائل چھیننے کے لیے، پیسے چھیننے کے لیے جو ہے پولیس میں جب جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور جب وہ مانگا گیا اور لوگوں نے منع کیا یا مزاحمت کی تو ہلاکتیں ہو گئیں، بڑی تعداد میں جو ہلاکتیں ہو گئیں، نوجوان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اس سلسلے میں۔ اور اس کے بعد جب پروگرامز ہوئے تو یہی بات سکھائی گئی اور سمجھائی گئی کہ بیٹا جب کوئی آئے ڈاکو اور جب کوئی آئے آپ سے موبائل چھیننے کے لیے اور پیسے لوٹنے کے لیے تو آپ مزاحمت نہ کریں، شرافت سے چپ چاپ اسے جو کر رہا ہے وہ کرنے دیجیے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، اور اس کے بعد دوبارہ وہ چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت تھا کہ ایئرپورٹ سے جب گاڑی نکلتی تھی اور خاص طور پہ رات کے پہر میں کوئی انٹرنیشنل فلائٹس اکثر جو ہے رات میں آتی ہیں تو اس کے پیچھے بھی جب گھر پہنچتے تھے لوگ تو دروازے میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے جناب دوسری گاڑی پہنچ جاتی تھی اور سارا سامان بریف کیس وغیرہ وہ لے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ بڑے عرصے تک کراچی میں چلتا رہا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی، اس وقت کیا کچھ ہونا چاہیے تھا، یہ سب کچھ کیوں ہوتا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اور ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پولیس چیف نے کراچی کے خاص طور پہ کہا کہ وہ خود اقرار کیا کہ وہ اسٹریٹ کرائم کو نہیں روک پائے ہیں۔ وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ دوبارہ سے جناب سازش کی جا رہی ہے اور کراچی کو ایک بار پھر جو ہے وہ خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کو روک لیا جائے گا، ہر سازش کو جو ہے ناکام بنا دیا جائے گا، تو یہ بھی بڑی تشویشناک بات ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں جمیل یوسف صاحب۔ سر السلام علیکم جی۔ جمیل یوسف صاحب جو ہیں وہ سربراہ تھے، چیف تھے CPLC کے، سر فاؤنڈر ممبرز میں سے آپ، بڑا امپورٹنٹ رول آپ کا رہا، اور ابھی جو ڈپٹی چیف ہیں CPLC کے وہ چند لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے۔ آج ایک واقعہ یہ ہوا کہ فیڈرل بی ایریا میں ایک ASI جو ہے اس کو مار دیا گیا ہے ابھی کوئی تقریباً 2 گھنٹے پہلے، 1.5-2 گھنٹے پہلے، اور آج بھی 3 ہلاکتیں پولیس والوں کی۔ تو ایک پولیس کے ایک اہم ذمہ دار کو بھی ہم نے بلایا تھا لیکن وہ اس وجہ سے تھوڑا سا ذرا لیٹ ہوئے ہیں، لیکن امید ہے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ سر کیا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے کبھی اس میں شدت آ جاتی ہے، گراف بہت بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ گاڑیاں چھیننے کی وارداتیں ہوں، موبائل چھیننے کی وارداتیں ہوں، موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں ہوں، پھر گھروں کو لوٹنے کی وارداتیں ہوں، پھر اسٹریٹ کرائم کی جتنی وارداتیں کسی بھی شکل کے اندر فیس کے اندر آتی ہیں، اس کی شدت بڑھنے میں، اس کا گراف بڑھنے میں اور گراف کم ہونے کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وجہ تو کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ تو پولیس کا پراپر کام ہے انویسٹیگیشنز کرنا، چاہے بڑے یا کم ہو۔ جو طریقہ ہے انویسٹیگیشن کرنا اور اس کو پرسو کرنا اور اس کو کنوکٹ کرنا، یہ کبھی بھی لیٹ لوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے 1 قتل ہو رہے ہوں یا 100 قتل ہو رہے ہوں۔ پولیس آفیسرز کا ٹرینڈ جو ہو رہا ہے، دیکھیے واپس جیسے آپ نے کہا کہ واپس پولیس آفیسرز کو مارا جاتا ہے،
پہلے کی بھی کتنے پولیس آفیسرز مارے گئے, کیا ہوا اس کی انویسٹیگیشنز کا, کیا انجام پہ لائے, کس کو سزا ہوئی. مجھے یاد ہے کہ میں انڈیا میں تھا, بامبے, دہلی میں, وہاں پولیس آفیسرز کی ہوا تھا, تو میں نے معلوم کیا کہ کیا ہے. انہوں نے اتنا اسٹرانگلی پرسو کیا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو کسی نے مارا ہے تو اتنا انہوں نے پرسو کیا میٹرز کو کہ کرمنل جو ہے وہ لا انفورسنگ آفیسرز کو کبھی اب نزدیک بھی نہیں چاہتے ہیں ان کے. اچھا چلے, لیکن میں تو پولیس, ٹھیک ہے پولیس کا بھی جو رول ہے اس پہ ہم بات کریں گے, یا پولیس کی جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں, لیکن میں تو ایک عام آدمی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. عوامی پروگرام ہے, عوام کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو عوام جو لٹ رہی ہے, اور اس میں ایک تاثر یہ آتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ملی ہوئی ہے ڈاکوؤں کے ساتھ. جو لوٹنے آتے ہیں وہ جو آپ نے لطیفہ بھی سنا ہوگا نا, مثلا کہ پہلے پتا ہوتا ہے ہمارے یہاں تو ڈاکے سے پہلے کہ وہاں ڈاکہ پڑنے والا ہے, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا پروپورشن پولیس ٹو سیولینز بہت کم ہے. پوری دنیا میں اتنا لو ریشیو آف پولیس آفیسرز ٹو سٹیزنز نہیں ہوتا ہے. جب اتنا لو ریشیو ہوگا آفیسرز کا یہ, تو ظاہر ہے پولیس ہر جگہ تو نہیں رہ سکتی ہے, رائٹ. بٹ اگین اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کنڈون کر کے ختم کر دیں. یہ جو گورنمنٹ ان پاور ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ سازش ہے, سازش کوئی نہیں ہے. کیا سازش ہونی ہے اسٹریٹ کرائم میں, موبائل چھیننے میں؟ دیکھیے ان امپلائمنٹس ہیں, ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں, کرائم کا لیول ہر جگہ بڑھتے جاتا ہے پورے دنیا میں, اوکے. مگر اس کرائم کو سیریسلی لیا جاتا ہے اور اس کو کنوکشنز کے لیے بڑا اسٹرانگلی فالو اپ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم فالو اپ نہیں کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے کتنی جو 4-5 ہزار قتل ہوئے تھے پچھلے 2-3 سال میں, کیا کوئی اوپینین ملا؟ کسی کو کچھ پتا لگا کہ کتنے لوگ پکڑے گئے, کتنے لوگ کا مرڈرز کا کیسز سالو ہوئے, کتنوں کو ہم کورٹ میں لے گئے, کتنوں کو ابھی تک سزا ہوئی ہے؟ کچھ نہیں, کوئی فاسٹ ٹریک نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جبکہ کمپیئر آپ دیکھ لیجئے, لندن میں, یو کے میں ایک سٹرائک ہوئی تھی, اس میں رات کو انہوں نے چلایا تھا اور یہ کیا تھا ہنگامہ. کورٹس نے دن رات کام کر کے اس کو 2 ہفتے کے اندر کنوکشنز پکڑا اور کنوکشنز کیا. مطلب یہ بتا دیا کہ کرائم آپ کریں گے تو یہ کنڈون نہیں کیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بڑی آبادی ہے اس حساب سے پولیس اہلکار نہیں ہے, اب ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہی صورتحال آ رہی ہے اور وہ ٹیکنالوجی کی مدد لے رہے ہیں, یعنی مشینوں نے انسانوں کی جگہ لے لی ہے, لیکن ہم نے ابھی تک جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ رائج نہیں کیا ہے. اس میں فیلئر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں, بیکاز اسی ہم انویسٹمنٹ رول آف لا میں کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ تو جو گورنمنٹ ان پاور ہوتی ہے اس کو سیریسلی لینا ہے کہ میں نے لا اینڈ آرڈر صحیح کرنا ہے. اب میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں کہ جیسے سمپل چیز ہے, اب ٹریفک مینجمنٹ میں کیا پرابلم ہے؟ سٹی گورنمنٹ نے کیمراز لگائے, اس کا کیا یوزیج کر رہے ہیں ہم؟ اس کی فردر ڈیولپمنٹ کیا کیا ہم نے؟ آپ کو پتا ہے اس سسٹم کے ساتھ یہ ہے کہ جو پولیس موبائلز ہیں ان کے ساتھ آپ کیمراز فٹ کر کے آپ پیٹرن آف کرائم معلوم کر سکتے ہیں, کس ٹائم پر ہائی پروفائل کرائم اسٹریٹ کا کدھر ہوتا ہے, اور آپ ان کو ریڈ ہینڈڈ بھی پکڑ سکتے ہیں. بٹ اگین پھر بات آ جائے گی کتنے مین پاور ہم یوز کر سکتے ہیں اور کس ٹائمنگ میں اور کدھر ہم یوز کر سکتے ہیں. تو مین پاور ریسورسز بڑھانا لازمی ہے. ابھی جیسے کہا گیا ہے کہ لیڈیز کو اور لڑکیوں کو اے ایس آئیز بنائیں گے, بھرتی کریں گے, بہت اچھی چیز ہے. ان کو اے ایس آئیز بنائیں, سب انسپیکٹرز کی کریں, ان کو پولیس اسٹیشنز کو رسپانسبلٹی دے دیں تاکہ میل پولیس آفیسر جو ہیں وہ فری ہوں انویسٹیگیشنز کرنے کے لیے, اسٹریٹ کرائمز کنٹرول کرنے کے لیے. کوشش تو کر رہے ہیں, بٹ بات یہ آتی ہے کہ جو اسٹرانگلی کنسرٹڈ ایفرٹس ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں. پریزیڈنٹ آئی جی صاحب, مشتاق صاحب یہ ٹرائی کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے, کچھ حد تک اینالیسس بھی کیا ہوا ہے, بٹ ساتھ ہی ساتھ یہی ہے بات کہ جب ویو بڑھ جاتا ہے تو وہ ایسا ہیلپ لیسنس فیل کرتے ہیں لوگ. یہ ہوتا یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیس اہلکار جو ہیں یہ صرف وی آئی پیز کی, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ پچھلے 2 دن سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ جو بھی اہلکار ہیں وہ وزیروں کی خدمت نہ کریں, عوام کی خدمت کریں یا ریاست کی خدمت کریں. تو ریاست کی خدمت یا عوام کی خدمت جو ہے وہ نہیں ہو رہی, بلکہ چند لوگوں کی جو خدمت ہو رہی ہے ان کو بچایا جا رہا ہے, ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو زیادہ کیپیسٹی اور زیادہ جو ٹائم ہے وہ تو وہاں لگ جاتا ہے. ہاں دیکھیے نا, اس میں یہ بھی تو ہے نا, ججز کے ساتھ بھی یہی ہے. ہر ججز کے ساتھ پولیس گارڈ ہے. پوری دنیا میں کدھر نہیں ہوتا, انڈیا میں کدھر نہیں ہے. انڈیا میں کرائم نہیں ہے کیا؟ بہت زیادہ کرائم ہے. پاکستان سے زیادہ کرائم ریشیو ہے. مافیاز ان کی زیادہ اسٹرانگ ہے. ان کے بھی ایتھنک جو ہیں آپ کے شیو سینا اور یہ سب جو ہیں آپ دیکھیے کتنے دے آر ویری اسٹرانگ.
اور وہ بہت سارا وہ کرائم میں انوالوڈ ہیں. وہاں پہ بھی سارے جتنے آپ کے ایکٹرز ہیں سب یہ ہیں, سب باڈی گارڈز کے ساتھ گھومتے ہیں, پروٹیکشن کے ساتھ گھومتے ہیں. تو اسی ہمارے پاس یہ کلچر بن گیا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے از امپورٹنٹ جب تک اس کے پاس گارڈ نہیں ہو. تو سر یہاں آپ کو روکتے ہیں, ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے, اور آج ہم خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو حادثے کا شکار ہوتے ہیں, کسی واردات کا شکار ہوتے ہیں, اسٹریٹ کرائم کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ تھانے نہیں جاتے ہیں اور جا کے وہاں ایف آئی آر نہیں کٹواتے ہیں, رپورٹ نہیں کرواتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے, اور کراچی میں تو ہر دوسرا شخص جو لٹ چکا ہے بشمول میرے, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں نہیں جاتے ہیں تھانے, کیوں اعتبار نہیں کرتے ہیں پولیس کے اوپر؟ آپ یہ شیئر کرنا چاہیں تو لائیو کالرز کو ہم شامل کریں گے نیکسٹ سیشن سے. بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, ہم سمجھتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ملک میں بہت بڑے بڑے مسائل موجود ہیں. سیاستدانوں نے ماضی میں کیا کچھ کیا, کس سے کتنے پیسے لیے, کیا کچھ ہوتا رہا, وہ چیزیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں بریکنگ نیوز کی صورت میں, آپ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن عوام پھر سوچتے ہیں کہ یار یہ باتیں تو ہمیں بہت سی پتہ ہی تھیں, وہ لیتے ہی ہوں گے, دیتے ہی ہوں گے, ہم کیا کریں؟ ہم بھی یہ سوچتے رہے کہ بھائی, لیکن آج عوام کو کیا مل جائے گا پھر بھی؟ سر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میں ٹاپک پہ آتا ہوں, لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ یہ آخرکار عوام کو آخر اس چیزوں سے کیا ملنا ہے؟ کچھ ملے گا عوام کو؟ یہ ساری چیزیں, اسکینڈل اگر سچ بھی ثابت ہو گئے, الزام بھی ٹھیک ہو گئے, یہ ویسے ثابت کیسے ہوں گے؟ پہلے تو یہ بات ہے سب سے امپورٹنٹ بات. اتنے سال بعد تو ثابت ہونے کا تو بڑا مشکل ہے. ایک انسان کا زبان دوسرے انسان کے سامنے والی بات ہے. پہلی چیز تو کورٹس نے اتنا ڈیلے کیوں کیا تھا جب یہ پٹیشن پہلے ہی فائل ہو چکی تھی؟ اس کو آن ہولڈ کیوں رکھا ہوا تھا؟ اور ایک مذاق ہو گیا, اتنا بڑا فائنینشیل ٹرانزیکشنز اوپن ہو رہے ہیں, یہاں سے وہاں گیا پیسہ اور کو پوچھنے والا نہیں ہے. بینکنگ ہے, آڈیٹرز ہیں, بینک کے اکاؤنٹس آڈٹ ہوتی ہیں, اتنے بڑی فنڈنگ. پاکستان میں مثلا این جی اوز کو دیے جاتے ہیں پیسے, اداروں کو دیے جاتے ہیں, اور یہ جو منسٹریز کام کر رہی ہیں, خفیہ فنڈز ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو ایکشن لیتی ہیں, جو آگے پیچھے ہوتی ہیں, کوئی احتجاج پہ چلی جاتی ہے, کوئی کچھ کرتی ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, خیر پر کسی کی طرف اشارہ نہ چلی جائے کہیں. تو بس عوام بھی اتنے باشعور ہو گئے میڈیا کے اندر کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, اب ایک تنظیم چلانا, مختلف ساری آرگنائزیشنیں چلانا بڑا مشکل کام ہے, بڑا پیسہ چاہیے, مختلف اپارچونیٹیز ملتی ہیں, اویل کرتے ہیں لوگ, نہیں کرتے ہیں. مثلا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان دا اینڈ جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ آپ اتنے سالوں بعد الزام لگا کے یعنی عوام کو کیا ملنا ہے؟ چلیں آپ یہ سب کچھ کر لیں لیکن ڈلیور تو کر دیں اس کے بعد, اگر سب کچھ کیا تو. لیکن وہ پھر وہی پوزیشن آ جاتی ہے, دوبارہ انتخابات, 4 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلیں جی جمہوری حکومت ہے, عوام جو ہے وہ ریکویسٹ کریں کہ نہیں جی نہ جاؤ, تم جو ہے حکومت چھوڑ کے نہ جاؤ, مہاتیر محمد کی طرح تم بھی جو لمبی جو ہے محبت جو ہے یہاں پہ حکومت کرو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. نہیں, بالکل ہو سکتا ہے. آپ گڈ گورننس کریں, لوگوں کا دل جیتیں, کیوں نہیں ہوگا؟ کون چاہتا ہے گورنمنٹ چینج ہو؟ آپ گڈ گورننس کر کے دیکھیں. کل ہم نے صحت کے موضوع پہ پروگرام کیا, مجھے بھی کچھ دورہ چڑھ گیا کہ میں نے کہا یار بس تھوڑا سا ذرا کچھ عوامی مسائل کی طرف بھی جو ہے ہم جائیں. اور کل ہم نے جو اتنی مہنگی میڈیسنس ہو گئی ہیں یا جو اور جو ایشوز ہیں صحت کے, بنیادی مسئلہ ہے, کل ہم تعلیم پہ کریں گے, بنیادی تعلیم پہ. آج جان اور مال کا تحفظ جو حکومت کی ذمہ داری ہے, ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ تحفظ دینا تو سرکار کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو سرکاری آفیسرز ہیں جو بڑے بڑے پھول لگاتے ہیں, جو ہارنس پہ گھومتے ہیں, یہ عوام کے ٹیکس سے, عوام کے پیسے سے ان کو جو سیلریز ملتی ہیں, اور ان کا کام جو ہے وہ عوام کو تحفظ دینا ہے, نہ یہ کہ عوام پر اپنی دہشت قائم کر کے, اور اتنی دہشت قائم کر دیں کہ جو لٹ بھی جائے وہ بھی تھانے میں نہ جائے. لوگ تھانے کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ آپ کے تھانے کبھی پبلک پولیس فرینڈلی ہوئے ہی نہیں ہے. کوئی بھی رولر تھا, آپ بتا دیں مجھے پچھلے 40 سال کے کوئی رولر, باتیں تو سب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بہترین باتیں کرتے ہیں کہ ہم پولیس میں ریفارمز لائیں گے, ہم پولیس کو ماتحت کریں گے پبلک کے, بٹ جب حکومت میں آتے اس کا بالکل الٹا کام کرتے ہیں. رضوان, آپ مجھے بتائیے کون سی حکومت چاہتی ہے کہ پولیس اور عوام کی دوستی ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو سرکاری سیٹیں ہیں نا,
किसी भी इदारे का नाम ले लें, जब एक बंदा लाखों रुपए देकर जो है उस सीट के ऊपर आता है तो वो सरकारी जो उसे तनख्वाह मिलती है वो कमाने के लिए तो नहीं आता। तो किसको दे रहा है वो लाखों? वो लाखों रुपए सरकार को यानी सरकारी लोगों को ही दे रहा है। क्या है? तो अब अगर सीट उसने खरीदी है 5 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में सीट वो खरीद के ला रहा है, 25 लाख में, 50 लाख में, जैसी सीट वैसा उसके रेट के हिसाब से, तो पहले तो वो रिकवर करेगा। वो तो गलत है ना रिजवान, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें बात यह कि आपको एक बेहतरीन क्लीन होम मिनिस्टर चाहिए, आपको एक बेहतरीन होम मिनिस्टर चाहिए। मुश्किल से हुकूमत मिलती है, इतनी मुश्किल से कमाने के मौके मिलते हैं और आप कह रहे हैं बेहतरीन बात नहीं है। देखिए आपने फिर महातिर की क्यों बात की आपने? क्यों लोग उसको पसंद करते हैं? वो भी आफ्टर ऑल एक हुकूमत चला रहा था। हाँ। सिंगापुर की चली है, आप देखिए न्यूयॉर्क में बहुत बुरा हाल था। सर मुल्क थोड़ी चलाना है, मुल्क नहीं चलाना ना, मसद हुकूमत भी नहीं चलानी बल्कि हुकूमत चलानी है। लेकिन असल में तो अगर इतने ही सब हुब्बे वतन होते या जाती मफाद छोड़ के कौमी मफाद की तरफ चल रहे होते तो फिर क्या बात होनी थी। लेकिन इतनी मुश्किलों से जो मौका मिला है, कुर्सी पे आके बैठ गए हैं, तो अब तो कमाना है। अब जो हमने इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में सिस्टम में, जिस तरह से जो इलेक्शन जीते हैं, जिस तरह से जो सारी कैंपेन चलाई है, अब हमारे कमाने का वक्त है। आप कह रहे हैं कि आवाम की खिदमत करो। बिल्कुल रिजवान, ये तो नजरिए की बात है। आपको अल्लाह ने अगर इस पोजीशन पर दिया है कि आप लोगों के लिए अच्छाई कर सकते हैं, तो आपको दोनों चांसेस हैं, अच्छाई करें या बुराई करें। अफसोस की बात यह है कि जितने आए हैं सब बुरा ही करके जाते हैं। जब जाते हैं लड्डू बंटते हैं। क्यों? जब जाते हैं तो लोग स्ट्रीट्स पर क्यों नहीं आते कि क्यों गए? इसी वजह से आप देखिए, हमने सीपीएलसी में खिदमत की, आज तक माशाल्लाह इज्जत है। 89 में इस्टेब्लिश किया, हम तो एक सिविल सोसाइटी के लोग थे। ठीक है, हमारा काम नहीं था डाकू पकड़ना और टेररिस्ट पकड़ना और किडनैपर्स पकड़ना और लोगों, बट माशाल्लाह सबकी मदद की, चाहे रिक्शा वाला था चाहे बड़ा बिजनेसमैन था। अक्रॉस द बोर्ड हमारे लिए एक विक्टिम था क्राइम का। ऐसे ऐसे केसेस आते थे रिजवान, हम क्या करते थे? मोहब्बत से बात करते थे, पुलिस से लिएज़ॉन करते थे। पुलिस भी हमारे साथ बड़ी कोऑपरेटिव थी। क्यों थी? बिकॉज हमने पर्सनल फायदे कुछ नहीं उठाए, हमने पर्सनल अपनी कोई सिफारिशें नहीं करवाई, हमने किसी की बैठ के तारीफें नहीं की। हमने सिर्फ ये देखा कि अगर एक विक्टिम आया तो उसको इंसाफ मिले। अगर आप पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली कर दें, टेररिज्म का रूट खत्म हो जाएगा। किधर चोर डाकू सर छुपाएगा, किस मोहल्ले में रहेगा? ठीक है सर, कॉलर्स को शामिल करते हैं। अली है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? सर ये स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कहना चाहूंगा कि सिवाय पुलिस, और मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि सीपीएलसी की मिली भगत से ये सारी चीजें, मोबाइल शॉप्स, मोबाइल जो फोन लोगों के छीने जाते हैं, ये कहते हैं कि हम ब्लॉक करें फोन और मोबाइल सेट जो है मार्केट में फिर रिएक्ट हो जाते हैं, वो चल रहे थे। मुझे ये बताएं कि कितने मोबाइल सेट जो चोरी हो गए हैं और उनकी बुनियाद पर उन्होंने पकड़े हैं। और आपने बात कही कि भी पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, पुलिस के अगर जाता हो बंदा है तो पुलिस तो कतराती है कि भाई एफआईआर नहीं कटाओ। वो किसी न किसी तरीके से उनको ये मतलब इस बात पर एग्री कर लेती है कि एफआईआर नहीं कटाओ, फायदा नहीं है, कम ये होगा वो होगा। दूसरी बात ये है कि अव्वल बंदा जो सादा सिंपल बंदा है वो बंदा डरता है, क्योंकि पुलिस पर जाना ही मसला है। पुलिस पर जाओ तो वो पैसे लेते हैं, एफआईआर कटवाने के भी, इस चीज के भी पैसे लेते हैं। तो एक ये परसेप्शन है, ये सारे सब लोग समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं रोजाना कार्रवाई हो रही है, तो उनको पुलिस को सब पता होता है कि उसके इलाके में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन लोग मुलव्वस हैं। पुलिस और सीपीएल से चाहे तो सब कुछ कर सकती है ये, लेकिन वजह यह है कि ये रिश्वत खाते हैं, मिले हुए हैं, इस वजह से। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच। आवाम की आवाज आपने सुनी, हो सकता है बल्कि सही फरमा रहे थे। ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि इतना ज्यादा जो स्ट्रीट क्राइम, इतना ज्यादा जो लूट मार, बैंकों में डकैती, इसकी क्या वजह है, क्यों ये सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा है, इसको रुक जाना चाहिए, कैसे जो रुक सकता है। जमील यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, फरमा रहे हैं कि मुल्क में बेरोजगारी, मुल्क में और दूसरे मसाइल। सर क्या समझते हैं इसके पीछे पुष्पनाही आप समझते हैं किसी की है? सियासी पार्टियों की पुष्पनाही है, मजहबी जमातों की पुष्पनाही है, ये पैसा जो है जो बड़े पैमाने पर लूटा जाता है कहीं कहीं पहुंचता है, इसमें इसके पीछे जो है जैसे कि इल्जाम आता रहा कि कभी तालिबान की तरफ से भी आया कि वो भी मौजूद हैं, कभी आया कि
جو جنوبی پنجاب ہے وہاں سے لوگ آئے ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، خاص طور پہ کراچی میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے کرمنلز تو ہر وقت ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی سے، اس سے کوئی چھپنے کی بات تو ہے نہیں. ان کا ہر وقت کوشش ہوتا ہے کہ کوئی بیکنگ ہو یا کرنے کے لیے، بٹ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ پولیٹیکل پارٹی انکریج کرتی کہ وہ کرائم کریں. اوکے، بٹ وہ ان کے ورکرز بن جاتے ہیں. اوکے، جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو مظلوم بنا کے انفلوئنس لگا کے چھڑایا جاتا ہے. بٹ ڈے اینڈ میں یہ ہے کہ سزا دکھتی نہیں ہے ہوتے ہوئے. جب سزا نہیں دکھے گی کوئی بھی چیز کی، ایک بچے کو بھی اگر خوف نہیں ہوگا سزا کا تو وہ بھی بگڑ جائے گا. بالکل. تو ہمارے یہاں زیادہ جو ٹرینڈ ہے نا وہ کیئرلیسنس کا ہے، مطلب لاپرواہی ہے، آپ کسی کو دیکھتے ہی نہیں فکر ہو. اچھا، یہ جو ڈفرینس ہم دیکھتے ہیں نا کہ جن ملکوں میں جیسے سعودی عرب کی مثال لے لیں یا یو اے کی مثال لے لیں یا یورپ کی لے لیں، تو وہاں پہ جو ہے کیونکہ سزا ہے فوراً اور گرفت ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کرائم رکا ہوا ہے، اس وجہ سے ایک عام آدمی بھی رک جاتا ہے. اور وہاں بھی کرائم زیادہ ہے بٹ لوگ پریشان نہیں ہیں. کیوں پریشان نہیں ہے؟ جیسے ابھی آپ کے کالر نے کہا کہ پولیس اسٹیشن جانے کو ڈرتے ہیں لوگ. جب آپ کرائم ہی نہیں رپورٹ کریں گے تو آپ پکڑیں گے کیا؟ آپ آنکھ بند کر کے، وہی بات ہوئی، آپ آنکھ بند کریں گے تو اندھیرا ہوتا ہے، رات نہیں ہوتی ہے. حقیقت سے چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ اگر آپ ایف آئی آر نہیں کر رہے ہیں، یہ کالنگ نمبر ہے، آپ یہاں فون کر کے اپنا ریکارڈ کرائیں کیا ہوا ہے، تاکہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرے کہ کرائم ہے تو کہاں ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، تو ہی آپ پکڑیں گے نا. یہ جو ہم نے واقعات دیکھے مختلف شہروں کے اندر، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں، کراچی میں، سب جگہوں پہ کہ ڈاکوؤں کو پکڑا گیا اور بہت برے طریقے سے انہیں مار پیٹ ان کے ساتھ کی گئی. یہ جو غصہ لوگوں نے، فرسٹریشن جو دکھائی، بالکل یہ اسی وجہ سے دکھائی کیونکہ اسٹیٹ جب فیل ہو گئی ہے ان کو پکڑنے میں اور انصاف فراہم کرنے میں یا تحفظ دینے میں، تو پھر وہ عوام جو خود نکل آئے گی. بالکل، اور کسی کو پریشانی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں صرف بات یہ نہیں ہے کہ ہم پولیسنگ اور اس کی بات کریں، ہمیں یہ پورا کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹڈی کر کے دیکھنا پڑے گا، جوڈیشری کو ٹیک آن کرنا پڑے گا. یہاں آئے تھے چیف جسٹس صاحب، پورا ریکارڈ کیا، اتنا بڑا بیان بنا، اتنی بڑی ریکارڈنگ ہوئی، اتنی بڑی ہیڈ لائنز، سب کہاں گئے؟ کیا سب ٹھیک ہو گیا؟ کیا پرابلم سالو ہو گئے کراچی کے یا پاکستان کے؟ کیا کرائم ختم ہو گیا؟ کیا مرڈرز رک گئے؟ کیا پولیس آفیسرز نہیں مارے جا رہے ہیں؟ کیا بھتہ نہیں چل رہا ہے؟ کیا بزنس مین افیکٹڈ نہیں ہے؟ تو پھر یہ اتنا بڑا شروع کیوں کیا تھا؟ اگر آپ اس کو سالو نہیں، دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ نہیں کرتے تو کرمنلز کو اور ہمت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کرنا کسی نے کچھ نہیں ہے، ہم ہمارا کام کرتے نہیں، کوئی سزا نہیں ہوگی. تو ٹھیک ہے سر، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. فراز ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی فراز، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ خود بتائیں. آپ کبھی جناب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عوام کا پولیس پر سے اعتبار بالکل اٹھ چکا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں بالکل بھی انصاف کی فراہمی نہیں ہے. ٹھیک تو ہے. اس لیے لوگ پولیس پر اور عدالت پر بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے کوئی ایف آئی آر کٹوانے بھی نہیں جاتا. اگر کوئی غلطی سے ایف آئی آر کٹوانے چلا جائے کہ میرا موبائل چھینا تھا تو مزید اس کو وہاں رشوت بھی دینی پڑتی ہے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے. تو یہ ذرا مسائل ہیں جن کی وجہ سے عوام پولیس سے اتنا ڈرتی ہے. تو موبائل چھیننے کی وارداتیں، یہ سب اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہمارے یہاں. سوری جی، بالکل صحیح کہا فراز آپ نے، کیونکہ ایک تو مشکل میں پہلے ہی بندہ، اوپر تھانے میں جا کے اور مشکل میں آ جائے تو سوچتا ہے بھائی اتنی مشکل کافی تھی. دیکھیے باہر کے ملک میں، لندن، یو کے، امریکہ میں جب اسٹریٹ کرائمز ہوتی ہیں، پراپرٹی کرائمز ہوتی ہیں، تو وہ لوگ انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو انشورنس کرا لیں. اوکے، تاکہ آپ کا وکٹم ہو تو انشورنس کلیم مل جائے. اب ہم دونوں طرف پھنستے ہیں. اگر کراچی میں ہو اور پولیس اسٹیشن جائیں رپورٹ کرنے کرائم، جیسے انہوں نے بتایا کہ تکلیف ہے ایف آئی آر لانچ کرنے میں، اور اگر پولیس آفیسر کو پتا لگ جائے کہ آپ کا انشورنس کلیم کا ہے معاملہ، اوکے، تو کہے گا جی آپ نے خود ہی کرایا ہوگا. تو آپ دونوں طرف پھنستے ہیں. مطلب پبلک کو سہولت ملنا تو ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اور انشورنس کا دوسرا بھی مسئلہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک اسلامک اسٹیٹ یا ایک ریلیجس اسلامک اسٹیٹ وہ ایک بس لوگوں کا بالکل میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں رضوان صاحب، اسلامک اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں نا. اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہنے سے پرسنلی طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم اس طرف نہ جائیں. بالکل صحیح سوچتے ہیں، بٹ اگر اسلامک اسٹیٹ ہے تو سوچیں نا آپ. اگر اسلامک لاز ہیں، فیئر آف پنشمنٹ ہے، ایکوالٹی ہے، سب ٹیکس پے کر رہے ہیں، کوئی چوری نہیں کر رہا ہے، غریب کا خیال رکھ رہے ہیں، سب کو اپنے ریسورسز مل رہے ہیں، ایجوکیشن ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہیں، تب جا کے اسلامک اسٹیٹ کی ویلیوز ہوتے ہیں.
اب جو باہر کے ملک ہیں وہ زیادہ اسلامک ہیں، جو جن کا نام کے ساتھ اسلامک نہیں ہے، بالکل، جن کے ساتھ اسلامک کا نام ہے وہیں مسلمان پریشان ہو رہا ہے، وہیں ایک غریب آدمی پریشان ہے ہیلتھ کے لیے، فیسلٹی کے لیے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں فلانتھروپی اتنی ہے کہ لوگ کی پریشانیاں حل ہو جاتی. ہمارے ساتھ رضا کراچی سے. السلام علیکم رضا. وعلیکم السلام جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کے جو کنسرن تھانے SHO وغیرہ ہیں جی کراچی میں، وہ تو سب باہر کا آ رہے ہیں، پنجاب سے، پشاور سے، ان کو کسی ایریا کے فیملیئر ہی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، اگر کراچی کا بندہ وہاں جا کر لاہور میں پوسٹنگ کرتا ہے تو اس کو کیا معلوم ہے ایریا میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک وزیر پر 2 موبائلیں لگی ہوئی ہیں، پروڈکشن کیا ہوگی؟ ایک وزیر سمپل ایک سنگل وزیر ٹریول کر رہا ہے تو اس کے پیچھے 2 موبائلیں چل رہی ہیں. عوام کے پروڈکشن میں تو پولیس ہے ہی نہیں. اچھا، یہ ایک مطالبہ رہا. کیا سولوشن ہے؟ جی ٹھیک ہے رضا. کوئی سولوشن نہیں، یہ چلا رہا ہے، ہر حکومت میں چلا رہا ہے، ایک وزیر کے پیچھے 2 موبائل ہیں. ٹھیک ٹھیک، اس پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو VIP کلچر ہے اور اتنا زیادہ جو پروٹوکول اور اتنی زیادہ جو سروسز دے رہے ہیں. خیر، یہ جو انہوں نے لوکل پولیسنگ کی جو بات کی ہے سر، اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ لوکل پولیس ہونی چاہیے، یعنی آپ اس علاقے میں رہتا ہو اور اس علاقے میں ہی SHO بھی اس علاقے میں بھی گھر ہو تاکہ لوگ بھی اسے جانتے ہیں، اسے پتا ہو کون جو ہے وہ. اب آج کے دور میں سر کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بات درست ہے کہ اب تو اتنا زیادہ جو ہے آبادی پھیل گئی ہے، کیا اب تو پڑوسی بھی کوئی کسی کو نہیں جانتا ہے، یا لوگ اس کے گھر تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں؟ دوسری بات ایک یہ ہے، اسٹیٹ کی یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ کراچی کے بندے کو پشاور پہنچا دیں یا لاہور پہنچا دیں، لاہور کے بندے کو کراچی لے آئیں، بلوچستان کے بندے کو فلاں جگہ پہنچا دیں، یعنی لوکل کو ڈفرنٹ جگہ موو کروائیں تاکہ کسی قسم کی کوئی تحریک جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف نہ بن سکے. یہ 2 تھاٹس ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے وہ ڈفرنٹ لوگوں کو اور وہ رحم نہ کرے. اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ لوکل ہوگا، کیونکہ پاکستان میں لسانی اعتبار سے پاکستان بٹا ہوا ہے، تو وہ جو ہے اس پہ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ صحیح انصاف شاید نہ کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں، درست بات کیا ہے؟ نہیں رضوان، یہ ایکچولی غلط فہمی ہے. SHO کے لیول تک پوسٹنگ بار بار نہیں ہوتی ہے. یہ لیول ہے SPs ASPs اینڈ ابو دیٹ ہے، جو اپنے فیڈرل گورنمنٹ سے اپوائنٹ ہوتے ہیں. فیڈرل اسٹیٹ ہوتی ہے، ان کا کام ہے سارے پروونسز میں سرو کریں گے. ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ جدھر ہی پوسٹنگ ہو جائے، جیسے دوسرے بیوروکریسی کا ہے، ایجوکیشن میں ہے، یہ ہے CSP آفیسرز ہیں، سب چیزیں. تو یہ چیز نہیں ہے. اب پولیسنگ جو ہے، اب جیسے آپ نے پہلے کہا تھا، آپ ماڈرن ٹولز یوز کریں، تو اب وہ نہیں ہے کہ 7 فٹ کا بندہ ہے، مسلز ہے، تو وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کا ہے. اب بات آ جاتی ہے انٹیلیجنس کی، فورینسکس کا سپورٹ لیں آپ، موبائل ڈیٹا کا سپورٹ لیں آپ، موبائل کی ٹیکنالوجی کو ایکسل کریں آپ. ڈیٹیکشن آف کرائم بڑا پروفیشنل چیز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوکل پولیسنگ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے؟ اوکے، بھلے جدھر سے بھی آ جائیں لوگ. دیکھیے، آپ ایک ناظم آباد میں رہنے والا ناظم آباد میں رہتا ہے، سب کو جانتا ہے، وہاں اس کے بیوی بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، تو محلے کے لوگ جب جائیں گے تھانے میں تو اس نے رسپیکٹ دینی ہے، بٹھانا ہے، اس کا پرابلم سالو کرنا ہے، اور محلے کے لوگوں کا ٹرسٹ بھی بنے گا، محلے میں شادی ہمارے محلے کا ہے. بالکل. ناٹ اونلی دا پولیس انچارج جو ہے، میں کہتا ہوں جو لوئر لیول کا سٹاف ہے وہ بھی اسی ایریا کا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، تاکہ اس کو ایکسیس ہو، اویلیبلٹی ہو. پھر کون مانگے گا رشوت آپ سے؟ اس نے اس محلے میں رہنا ہے، اس کے بچوں کی شادی کرانی، اس کے بچے اسکول جانے، تو کون رشوت لے سکتا ہے؟ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر سے جو ہماری بیوروکریسی ہے یا اوپر ٹاپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے اعلی کار ہیں. اگر ہم نے لوکلز رکھ دیے تو یہ عوام کے ساتھ مل کے کوئی موومنٹ بن سکتی ہے ہمارے خلاف، یا اسٹیٹ کے خلاف یہ جا سکتے ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے. یہ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عوام اور پولیس فرینڈلی ہو جائے. تو پرابلم سارا یہ ہے کہ حکومت کرنی ہے اور پولیٹیکسائز کرنا ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کو. دیکھیے، رینجرز کو چھوٹ نہیں دیتے. اب حد دیکھیے آپ کہ ایک لا انفورسنگ ایجنسی آپ نے رکھی ہے اور اس کو آپ یوز کر رہے ہیں، اس کو آپ فنڈنگ دے رہے ہیں، اس کو آپ گاڑیاں دے رہے ہیں، اس کا آپ نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں ہر 3 مہینے بعد. ٹھیک ہے، مطلب آپ ایک SOP بنا کے ایک ایریا آف کنٹرولز اینڈ چیکس اینڈ بیلنسز ان کو دے دیں، کیا انہوں نے کرنا ہے اور اس پر اس کو امپلیمنٹ. بلال ہیں ہمارے ساتھ بہاڑی سے. السلام علیکم جی بلال. جی ہلو بلال، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم آف کر دیں اور ٹیلی فون پہ بات کریں. جی ہلو، سوری جی، آپ میرے خیال سے نہیں بات سن پا رہے ہیں. اچھا سر، ایک چیز اور ہے کہ سیکیورٹی چاہیے.
امن و امان چاہیے, جان و مال کا تحفظ چاہیے. اگر اسٹیٹ دینے میں ناکام ہو جائے, یعنی کہ پولیسنگ جو ہے وہ دینے میں ناکام ہو جائے, عدالتیں دینے میں ناکام ہو جائیں, تو پھر تو میں فلاں لسانی جماعت, فلاں سیاسی جماعت, فلاں مذہبی جماعت, فلاں گروپ, فلاں بڑا آدمی, فلاں وڈیرا, فلاں جاگیردار, میں تو اس کے شیلٹر میں جاؤں گا نا, کیونکہ مجھے پھر وہ تحفظ دے گا, مجھے وہ سب چیزیں دے گا. تو یہ پاکستان میں جو مسائل ہیں اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں جڑ یہی نہیں ہے؟ اگر پاکستان میں اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دینے میں کامیاب ہو جاتی تو ہمارے یہاں جو اتنی تہا پسند تنظیمیں بن گئی ہیں, ہمارے یہاں جو اتنے ادارے بن گئے ہیں اور اتنی جو ہم لوگ سیگمنٹائز ہوتے جا رہے ہیں, بٹتے جا رہے ہیں, وہ نہ بٹتے. ظاہر دیکھیے رول آف لا کو آپ نے بالکل کمپرومائز کر دیا ہے. اب حالت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا پروسیشن نکالتا ہے, گاڑیاں چلاتا ہے, اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں. سر آج جو ہے, آج گلشن میں وفاقی اردو یونیورسٹی میں ایک جھنڈا لگانے پر 3 نوجوان زخمی ہوئے, 2 طلبہ تنظیموں کے تصادم میں. آج کی بات ہے. واپس پولیٹیکل آ گیا نا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں, جو بند کر کے رکھا ہوا تھا تو اچھا ہی تھا. نہیں بند تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا, وہ جو بٹ کافی حد تک یونین پہ پابندی تھی, وہ پابندی آج بھی ہے. ضرورت نہیں, طلبہ تنظیمیں اپنی جگہ موجود ضرورت نہیں ہے یہ فوٹوز لگانا اور فلیگز لگانا. دیکھیے سر اجارہ داری نہیں, اجارہ داری کس کی کیا اجارہ داری ہوگی, یہ بات ہے. اصل بات یہ ہے جناب میرا قبضہ ہے, فلاں یونیورسٹی میں میرا قبضہ ہے, تو یہ تو ثابت کرنا ہے نا پولیٹیکل پارٹی کی, کیوں نہ ثابت کرے. پھر رضوان یہی تو پرابلم ہے نا, آپ یا تو بچوں کو جو فیوچر جنریشن کے لیڈرز ہیں یا ان کو اچھی تربیت دیں, یا آپ ان کو گنڈا گردی اور ان چیزوں پہ لگا دیں. دیکھیے ہم بھی تھے کالجز میں, الیکشنز ہوتے تھے, باقاعدہ ووٹنگ کرتے تھے, اسپیچز ہوتی تھی, ڈیبیٹس, کتنے ایجوکیشن کانٹیسٹ ہوتے. سر یہ ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. اچھا یہ بتائیے, اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ڈاکو آ جائیں, ٹھیک ہے, جو اب روزمرہ کی بات ہے جناب, حملہ کر دیا ہے, آدھی رات میں آ گئے, دن میں آ گئے, کسی وقت پہ آ گئے, گھر والے کیا کریں؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر اندر آ گئے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر وہ اندر آ گئے ہیں تو دیکھیے, یا تو اندر آنے دینے کا جو نظام ہے وہ الاؤ نہیں ہونا چاہیے آپ کو. آپ تھوڑی اپنی سیفٹی سیکورٹی دیکھ لیں, کچھ محلے میں آزو بازو 4-5 گھروں میں خیال رکھ لیں, باتیں کر لیں, تو یہ چیزیں تو پروٹیکشنز اپنی رکھنا چاہیے آپ کو. ایک الارم بیلز لگا دیا گیٹ کے باہر, کچھ نہ کچھ الیکٹرانکس یوز کر لیا. یہ ساری تدابیر کرنے کے باوجود بھی جب پہنچ گئے تو مزاحمت نہ کریں, آپ بھی مشورہ. بالکل نہیں. وسیم ہے کراچی سے, السلام علیکم. جی جناب کیا کہنا چاہیں گے جو ٹاپک ہے آج کا ہمارا اس پر؟ پولیس کے محکمے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اس کی اصطلاحات کے حوالے سے یا اس کے کردار کے حوالے سے گفتگو کرنی. فرمائیے. ہلو جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا پولیس کا محکمہ ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے پولیس کی تنخواہیں بہت کم ہیں. جب تنخواہیں کم ہوں گی تو یہ کرپشن کی طرف جائیں گے, رشوت خوری کی طرف جائیں گے. ایک تو اس کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے تاکہ صحیح معنی میں اپنے فرائض ادا کر سکے, اور ایک چیز کہ ہمیں اس میں مقامی لوگوں کو اس میں بھرتی کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈومیسائل کہیں اور کا ہے, پیارسی کہیں اور کا ہے, وہ کراچی میں ڈیوٹی دے رہا ہے. نہ اس طرح کے ماحول سے واقف ہے, نہ لوگوں سے ایڈجسٹ ہے, تو وہ کس طرح اس معاشرے کو چلا پائے گا. اور جب سے ہم نے دیکھا یہ کمیونٹی پولیس آئی ہے, آپ دیکھیں کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ پیدا گیری میں لگی ہوتی ہے, رشوت خوری میں لگی, تو یہ بیچارے کنٹرول سنبھال جو ہوتے ہیں, عوام سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں, نہ ان کی کوئی شکایت آئے, نہ کبھی کسی سے دیکھی. اس کی بنیادی بیسکلی وجہ یہی ہے کہ مقامی لوگ ہیں, یہ اس در کے لوگوں کو اپنا سمجھتے ہیں اور لوگ بھی ان کو اپنا سمجھتے ہیں, نہ ان سے الجھتے ہیں, نہ ان سے کسی کو شکایت ہے. صرف اس کی وجہ یہ کہ یہ مقامی لوگ ہیں. بہت شکریہ. انہوں نے بھی وہی بات کی کہ مقامی لوگوں کی, اور یہ جو تنخواہوں کی بات ہے, پولیسنگ کی جو بات ہے, اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, صحت پہ کل ہم نے بات کی تھی, اور صحت سے بڑھ کر جان کی بات, جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ اگر کراچی کی, جیسے کہ آج ہم نے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ڈائنامکس پہ ہم نے بات کی, تو یہاں پہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ لٹ چکا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے, اور میں اس پہ غور کرتا ہوں کہ اگر ٹریفک چل رہا ہے
اور آپ کی گاڑی کے برابر میں موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ دو آ کے رک جائیں ٹریفک سگنل پہ، تو اور اگر غلطی سے شیشہ کھلا ہوا ہے تو لوگ فوراً شیشہ اوپر چڑھا لیتے ہیں کہ ابھی جو ہے گن پوائنٹ پہ ہی موبائل بھاگ لیں گے. سر اس حد تک جو ہے خوف جو ہے بیٹھ چکا ہے، یعنی کہ اسٹریٹ کرائم کی جو وجہ ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف اور صرف یہی ہے، بے روزگاری ہی ہے؟ نہیں، بے روزگاری بھلے ہو تو ایک فیکٹر ہے، ان امپلائمنٹ ہے، لوگوں نے موبائل فون لیا ہوا ہے، خرچے بڑھ گئے ہیں، کریڈٹ کارڈز لے کے گھوم رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں، ایجوکیشن سٹینڈرڈز گر گئے ہیں. کوالٹی ایجوکیشن ہمیں ہماری کمپنیز میں چاہیے، اچھے لوگ چاہیے. دوسرا یہ بھی ہے کہ پہلے جو ہے وہ مثلا لوگ اپنی پراپر ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے تھے، پھر جو ہے وہ فیلڈ میں آتے تھے. آج بہت جلدی جو ہے انٹر کے بچے، میٹرک کے بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں جو پیسے ملنا شروع ہو جائیں، وہ کمانا شروع کر دیں. اس کی وجہ سے بھی وہ ایزی منی چاہتے ہیں. ورنہ ایک وقت تھا کہ چلو میٹرک تک بھی پڑھتے تھے تو اس کے بعد ٹیوشن پڑھاتے تھے کہ جناب ٹیوشن پڑھا کے اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو، اور اس پیسوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب موبائل لے لینا ہے یا جو بائک لے لینی ہے یا اور اپنے لوازمات پورے کرنے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا ان پیسوں سے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرتے تھے. ایک صبر ہوتا تھا معاشرے میں، ایک صبر تھا. وہ صبر بھی جو ہے وہ نوجوانوں میں سے نکل گیا ہے. میں ایک بالکل لوور طبقے کی میں بات کر رہا ہوں زیادہ تر. ہاں، ایک ریس ہو گیا دونوں کے اندر اسی، اور یہ بہت برا ٹرینڈ ہے اس کا. تو اس کی وجہ سے کرائم لیولز ہائی ہو گئے ہیں اور جو لوگ ایزی وے ایکسیس کرتے ہیں. بٹ چیز یہ کہ وہی بات آ گئی، کرائم پیٹرنز بہت آسانی سے بن جاتے ہیں. جب کرائم پیٹرنز بنتے ہیں، کون سی جگہوں پہ زیادہ یہ سنیچنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک سنیپ چیکنگ ہونی چاہیے پولیس کی. یہ جو بریکنگ نیوز چلتی ہیں کہ آج جو ہے وہ فلاں بینک لٹ گیا، آج کتنی بریکنگ، یعنی کہ آج جو ہے اتنے لوگ جو ہے وہ مارے گئے، آج ادھر جو ہے وہ مزاحمت پہ نوجوان ہلاک، آج جو ہے وہ ڈاکو گھر میں گھس گیا اور یہ ہو گیا، آج جو ایئرپورٹ سے واپسی آتے ہوئے یہ ہو گیا، گاڑی روک لی. کیا کچھ اگر نیا ٹرینڈ آئے بریکنگ نیوز کا کہ یہ جو واردات ہوئی تھی اس میں جو لوگ پکڑے گئے تھے انہیں جناب یہ سزا مل گئی، تو سزائیں ملنے کی بریکنگ نیوز آئیں. اب اگر وہ بریکنگ نیوز نہیں آ رہی تو اب کیا بریکنگ نیوز شروع ہو گئی ہیں کہ اب جو ہے فائرنگ ہوئی عوام کے درمیان اور عوام اپنے فیصلے خود ہی کرنے لگ گئے، ڈاکو کو جو مارا. تو ظاہری بات اب اسٹیٹ آپ کو اگر پروٹیکشن نہیں دیتی، انصاف نہیں دیتی اور ایسی خبریں نہیں آتی تو عوام پھر انصاف اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور وہ لے لیں. ہاں، وہ یہی ہے نا کہ اچھی چیزوں کو زیادہ پروجیکشن نہیں کیا جاتا ہے، اور بہت سارا جو فرسٹریشن پورا ٹائم شہر میں چل رہا ہوتا ہے اور یہی چیزیں نیوز میں آ رہی ہوتی ہیں جو کافی ہمیں نیگیٹو تھنکنگ پر لے جاتی ہے. بات آ رہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ کمیونٹی پولیسنگ کے لیے جو ایریا کے کمیونٹی کے لوگوں کو لاسٹ کالر آئے تھے، انہوں نے جو بات کی ٹریفک کی بات کی، انہوں نے ایک اور بات کی کہ پولیس والوں کی تنخواہوں پر جو بات کی، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، تنخواہیں ابھی ٹھیک ٹھاک ریزنیبل تنخواہیں، تنخواہوں کا پرابلم نہیں ہے، مین پاور کا پرابلم ہے. دیکھیے جیسے کمیونٹی پولیسنگ کی بات کی، ٹریفک مینجمنٹ کے لیے اچھے لڑکے ہیں، کھڑے رہتے ہیں روڈ پہ، سب ڈسپلن سے سنتے ہیں ان کی، کوئی ان سے بدتمیزی نہیں کرتا. کبھی آپ نے دیکھا ان سے کسی کو لڑتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. کیونکہ لوگ اچھے ہیں، کیونکہ سر لگتا ہے کہ وہ انصاف سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اور لوگ اچھے ہیں. لوگ بھی اچھے ہیں، اپنے عوام کے اوپر فرسٹریٹ نہ ہوں. لوگ برے نہیں ہیں، ان کو چاہیے. دیکھیے مگر کوئی دنیا میں سوسائٹی نہیں ہے جو سیلف ڈسپلنڈ ہے. ڈسپلن آتا ہے رول آف لا. بالکل صحیح ہے. یہ آپ دیکھیے امریکہ میں اندھیرا ہوتا ہے تو سب لوٹ مار شروع. بالکل ٹھیک ہے. لنڈن میں گھس کے لوٹا دکانوں، بالکل ٹھیک ہے، سڑک پہ لوٹا. وہاں سکن ہیڈز ہیں، مارتے ہیں، مرڈرز ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایتھنک وائلنس نہیں ہے؟ بے تحاشا وائلنس. بالکل صحیح ہے. بٹ اینڈ آف دا ڈے کیوں فرسٹریشن نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہی بات آتی ہے کہ عوام کو پولیس پہ بھروسہ ہے اور عوام اور پولیس فرینڈلی ہیں. ہم صرف یہ کر دیں، کرائم کو چھوڑیں، آپ چھپائیں مت کرائم کو. کرائم کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بریکنگ نیوز سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ صرف یہ ڈیولپ کریں تاکہ پولیس اور عوام فرینڈلی ہو جائیں. ایف آئی آر کاٹنا ایک اوپن ہاؤس کر دیں. کوئی پولیس آفیسر ریفیوز کرتا ہے ایف آئی آر کاٹنا، ہی شوڈ بی پینلائزڈ. اور اس کو یہ نہ کہ تمہارے ایریا میں زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے پنشمنٹ ہے. ایک دفعہ ریکارڈ کر کے ریکارڈ تو کرو کیا ہے. ہم ہر وقت بڑے خوش ہوتے ہیں، فگر دکھاتے ہیں کرائم کم ہوتے جا رہا ہے. مجھے حیرت ہے آج تک ختم کیسے نہیں ہو گیا کرائم. ٹھیک ہے بالکل جی. وہ بڑی لسٹیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. خیر کالرز کو بھی شامل کرتے رہتے ہیں. صابر ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ جناب کیا کہنا چاہیں گے اس ٹاپک پر؟ جناب میں سعید ضمی صاحب اور جمیلی صاحب کو سلام کر پیش کرنا چاہتا ہوں. جی
اور سعید رمی صاحب کو بہت بہت مبارک ہو سینیٹر بننے کی. ابے بھائی اور مجھے خیریت تو ہے, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ چلیں تھینک یو ویری مچ. نہیں باخدا میں اچھا بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ, تھینک یو. آپ کو ٹاپک معلوم نہیں ہے, آپ نے خیر کال کر دی. خیر ہم بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں سارے سینیٹرز کو جو نئے بنے ہیں, 54 نیو سینیٹرز, تو 4 کا اضافہ بھی ہوا ہے اس دفعہ. تو امید کرتے ہیں کہ کچھ اچھا چینج لے کر آئیں گے نیو سینیٹر, ینگ سینیٹر. سر جو قانون بنتے ہیں, جیسے سینٹ کی بات آ گئی ہے, قوانین موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے جب وہ نہیں ہوتا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. امپلیمنٹیشن کی طرف ہم کیسے جائیں گے؟ دیکھیے قانون تو آپ جو یہ ہر وقت تھیوری سنتے ہیں نا, بہت قانون ہے فالو نہیں ہو رہا, بالکل نہیں ہے. آپ کو امینڈمنٹس قانون میں بہت چاہیے. بالکل آپ کو دیکھیے, آپ کا وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہے, گواہی دینے کا پروگرام ہے. آپ جاتے ہیں کورٹ میں دھکے کھاتے ہیں, 8 بجے جاتے ہیں, گواہی ریکارڈ نہیں ہوتی ہے, واپس آتے ہیں آپ تو آپ کو اپنا سسٹم پورا چینج کرنا پڑے گا کنوکشن کا. آلرائٹ, آپ کا جو اور ججز بھی اس کے متفق ہیں کہ یس ہمیں بہت ساری امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر ہم سیریسلی کنوکشن کرنا چاہتے ہیں. آپ کے ٹیررسٹ کورٹس ہیں, وہاں سزا ہو جاتی ہے, اوپر جا کے ایکویٹلز ہو جاتی ہیں. دونوں بالکل برعکس ہوتے ہیں, ایک نارتھ ہے تو ایک ساؤتھ ہے, ایک ایسٹ ہے تو ویسٹ ہے. ہمیں کوئی کنسنسس نہیں ملتا. پولیس ریفارمز ہمیں لانا پڑے گا. آپ دیکھیے بنگلہ دیش میں آئے ہیں ریفارمز, بہترین ریفارمز لائے ہیں انہوں نے چینجز لائے. آپ کے پاس ریفارمز تھا, آپ نے ہٹا دیا. آپ کو امپروو کرتے نا, اس میں جتنے فالٹ سے ہٹائیے, کوئی ضروری نہیں ہے کوئی آخر چیز نہیں تھی. آپ اس میں امینڈمنٹس لا سکتے تھے, اس میں امپروومنٹس لا سکتے تھے. اور آپ کو پولیس کو پولیٹیکل کنٹرول سے ہٹانا پڑے گا. آپ کو پولیس کو ایک اکاؤنٹیبل اور ٹرانسپیرنٹ رہنا پڑے گا. ان کو آپ نے اتھارٹی دی ہے, وہ اتھارٹی یوز کریں. مس یوز کریں تو ان کے لیے سزائیں بھی ہونی چاہیے. حکومت جو آتی ہے اور سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پتا یہ تھانوں کا کنٹرول, وہاں سے پولیس کا بھی نظام, پھر وہاں سے پیسے جانا آگے, ساری چیزیں. خیر تو اس میں تو یہی ہے کہ جناب میری حکومت ہے تو میری پسند کے لوگ لگیں گے. تو یہ سارا مسئلہ جو پولیس والوں سے بات کرو تو پولیس بھی بڑی بے بس محسوس ہوتی ہے. وہ کہتی ہے ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے سارا قصور ان کا ہے. بالکل, ان کو تو ایزی وے آؤٹ مل رہا ہے اور ہم ایزی وے آؤٹ دے رہے ہیں ان کو. آپ پولیٹیشین کا کیا کام ہے پولیس آفیسر کی پوسٹنگ سے؟ اس کا کام ہے دیکھنا کہ رول آف لا میرے ایریا میں ہے یا نہیں ہے, چاہے ایس ایچ او اے ہو یا بی ہو یا سی ہو. جو بھی آفیسر ہو اچھا کام کرے, دیانتداری سے کرے, محلے کے لوگ, ایریا کے لوگوں کے ساتھ فرینڈلی اپروچ رہے, انٹریکشن کرے, کرائم ریٹ دیکھے کیا ہے, کیسے کرائم ہو رہا ہے, لوگ کون آئے رہنے کے لیے, کون سے نئے گھر ہیں, کون سے اسٹیٹ ایجنسیز ہیں, کون سے گھر کرائے پر چڑھے, کمپیوٹرائز ریکارڈ مینٹین کریں, کرمنل ریکارڈ مینٹین کریں. یہ چیزیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے پولیٹیشینز کو, اور یہ ہوں گی, ہونا پڑے گا. ڈیو کورس آف ٹائم میں مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا, بٹ جس طرح سے ہم جا رہے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگوں کو, میرا لگتا ہے کہ جو ہیں جو پاور میں آتے ہیں ان کو اس ملک کے لیے محبت نہیں ہے. وہی بات آتی ہے اگر آپ اچھا گڈ گورننس کریں گے آپ کو لوگ کرسی آپ کے پیچھے لے کے بھاگیں گے, بالکل نہ کہ آپ کو کرسی کے پیچھے. بہت شکریہ جمیل یوسف صاحب, بہت زبردست آپ کے خیالات ویوز آج ہم نے سنے. عوام کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہوگا ریگارڈنگ دیٹ ٹاپک. یہ جو مسائل ہیں, انقلاب کی بہت باتیں کی جاتی ہیں, وہی بات میں جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ عوامی انقلاب کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو عوام کے بنیادی جو مسائل ہیں خدا کے واسطے اس طرف بھی نظر رکھیے. اور لوگ آپ کو نہیں اترنے دیں گے کرسی سے اگر آپ جو ہیں عوام کا سوچیں گے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ ہے, اس کو دینے کے لیے ہنگامی انقلابی جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں نا, جو جب پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے اس وقت تو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے, لیکن جب آپ پہنچ گئے تو کچھ آپ اس پر بھی توجہ دے دیجئے اگر عوام کا کچھ خیال ہے تو, لیکن شاید ایسا نہیں ہے. آپ سے کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.